اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم وعن ام سلمہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان رواہ ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 مہینوں یعنی شعبان اور رمضان میں متواتر روزے رکھتے دیکھا ہے۔ جس طرح رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے ایسے ہی شعبان کے پورے مہینے میں بھی روزے سے رہتے تھے۔ اصل میں جو شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی مبارک اور رمضان کا مقدمہ ہے۔ رمضان کا مقدمہ ہے، انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی زندگی دے دے کہ رمضان میں ہم روزے رکھ سکیں اور برکات اور وہ ہم سمیٹ سکیں۔ اب چونکہ آج یہ رات ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، علماء کی اس میں بھی، صحابہ کی مختلف روایات، علماء میں بھی اس میں اختلاف ہے۔ تو مجھے بھی فون آ رہے تھے صبح سے واٹس ایپ پہ، اور یہ بھی کیا ہے اس میں جو سب سے آیت ہے نا، اسی کے بارے میں جو ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ حامیم والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم ہے کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے، انا کنا منذرین، تاکہ ہم آپ کو ڈرا سکیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر محکم امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر ضروری چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب ان آیات کے حساب سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کی روایت سامنے آتی ہے کہ اس میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یوں فرمایا کرتے تھے کہ صحابی سے کہ فلاں تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، بتانے کے لیے کہ اے فلاں، استفہام انکاری کہ اے فلاں تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو پھر حضور فرماتے، یعنی اسے یہ جسے کہتے ہیں نا شوق دلانے کے لیے، تو حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو راتیں ہیں نا، راتیں عید الاضحیٰ، عید الفطر، شعبان کی درمیانی رات اور عرفہ کی رات، یہ 4 راتیں بڑی مبارک ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور شعبان کی درمیانی یعنی یہ رات، اور عرفہ کی رات۔ اور علماء نے اس میں مزید بھی فرمایا کہ چونکہ ان کی قرآن و حدیث سے اصل ہے، شب معراج کی بھی فضیلت بیان کی گئی، شب برات ہے، شب قدر ہے، عیدین ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، عرفہ کی رات ہے، ان کی چونکہ اصل قرآن و حدیث میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جی اس میں مزید اس کی کیا جو ہے نا وہ فضائل ہیں، مزید بھی اس کے یعنی بڑے فضائل ہیں۔ ایک تو اس میں یہ چیز آئی ہے کہ اس رات میں یہ جیسے ہی، ویسے تو ہر رات وہ تہجد کی نماز کی جو رات کو مانگنے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت تہائی رات آخر آسمان دنیا پہ آ کے اعلانات فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، کوئی جو ہے نا بخشش چاہنے والا، یہ اعلانات اس رات میں احادیث سے مروی ہے صحابہ کرام سے کہ مغرب کے فوراً بعد یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، اور وہ برکات، وہ تجلیات، وہ انوارات، وہ نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اعلان کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ وہ استغفار کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ وہ مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کو عطا کروں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ، غم زدہ،
دکھی پریشان کہ میں اس کی دکھوں کا مداوع کر سکوں، اس کی پریشانیوں کو دور کر سکوں، اس کے غموں کو دور کر دوں۔ تو یہ اعلانات ہوتے ہیں۔ باقی ایک حدیث میں ہے کہ بنو کلب، یہ بھی بڑی مضبوط حدیث ہے کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو خلاصی دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو شب براعت عربی کا لفظ ہے، یعنی کسی کو چھوٹ دے دینا، چھوڑ دینا، معاف کر دینا۔ براعت، شب براعت اس کا نام۔ تو اس میں چونکہ عربوں میں بکریاں رکھنے کا بہت رواج تھا، کیونکہ وہاں پہ خشک مطلب ہے کہ یہ ریگستانی زمین ہے، گائے بھینس وغیرہ یہ نہیں رکھ، زیادہ تر بکریاں اور اونٹ رکھتے تھے۔ تو یہ اسی علاقے میں تھوڑی سی چیز پہ بھی چرنے میں جو ہے نا ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو ان قبائل میں بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے حساب سے نا صحابہ کرام کو سمجھانا چاہا، تشبیہ بنو کلب کے بکریوں سے دے کر نا، کہ بنو کلب کی اتنی ڈھیر ساری بکریاں ہیں، پھر ان بکریوں کے بدن پہ، جسم پہ جتنے بال ہیں نا، اتنے ہی اللہ رب العزت اس رات میں جہنمیوں کو خلاصی دیتے، آزاد کر دیتے۔ اس لیے اس کا نام شب برات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سامنے آ گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، مرنے والا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور رزق اترتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے، جو بندے اعمال کرتے وہ اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور جو مردے ہوتے ہیں ان کو زندگیوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں، ان کے نام الگ لکھ دیے جاتے ہیں۔ رزق اترتے ہیں، اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، مردوں کے نام جو ہے وہ اچھا، اس میں ایک اشکال سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو تقدیر میں پہلے سے ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے تقدیر مبرم میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات میں وہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کو فہرستیں دے دیتے ہیں، لکھ کے دے دیتے ہیں کہ پورے سال کا یہ بجٹ ہے، فلاں کی روزی تنگ کر دو، فلاں کی روزی بڑھا دو، فلاں کی جو موت لکھ دو، اور فلاں کو جو ہے نا یہ زندگی بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بندہ بنی آدم جو بچہ پیدا ہونا ہے اس دنیا میں، اس کا نام لکھ دو، اس کا رزق ختم ہے، اس کا رزق بڑھا دو۔ یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو ان کی فہرستیں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں اس رات میں اللہ سے مانگو، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے مانگو۔ ایک تو اللہ سے استغفار مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کر دے جن کے تو تیرے رسول نے کہا تھا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، اور جو اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کرے گا ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہم بھی آپ کے بندے ہیں۔ ایسی تواضع سے، انکساری سے، رونے دھونے سے اللہ کے سامنے، اللہ کو یہ رونا دھونا، عاجزی، تواضع انتہائی پسند ہے۔ تو اس انداز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے وسعتیں پیدا کر دے، اور پورے ملک کے لیے ساتھ ساتھ دعا مانگیں۔ ایسے ہی ملتی جلتی روایت حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو تبدیلی کرتا ہے اوامر میں، تو زندوں کو مردوں سے الگ کر دیا جائے، جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ حضرت عائشہ کی روایت تھی۔ حج کرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ حج کرے گا۔ اللہ کرے ہمارے بھی اللہ نصیب لکھ دے، ہم سب کے جتنے حاضرین بیٹھے ہیں اللہ سب کے نصیب اچھے کر دے، سب کے نصیب لکھ دے۔ اچھا جی، یہ باتیں آ گئیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ مقدمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے اس میں روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے۔ ہاں، یہ نہیں کہ جو ہے نا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں کمزور، وہ تو نبی تھے، اللہ نے ان کو، اس زمانے کے ویسے بھی لوگ کے قوا مضبوط ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، برداشت کر لیتے تھے، لیکن نصف رمضان تک اگر روزے رکھنا چاہتے ہو نا شعبان کی فضیلت سے، اگلے نصف میں نہ رکھو تاکہ رمضان کے روزوں میں آپ کو تکلیف یا کمزوری محسوس نہ ہو۔ تو اس میں جو ہے نا اس لیے منع کی، لیکن علماء نے اس کی حدیث کے وہ جو مطلب بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو آدمی رکھ سکتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گرمی میں روزے رکھتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کے جو مسلمان روزہ وہ رکھتے ہیں، تو جو رکھ سکتا ہے وہ بے شک رکھے تاکہ آگے رمضان کی جو فرض روزے ان میں مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد جی بات آ گئی کرنا کیا چاہیے اس رات میں، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، ویسے تو صبح سے واٹس ایپ اور فون اور یہ چیزیں، کیونکہ
ظاہر ہے لوگ سنتے ہیں پھر علماء کے اختلافات ان کو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں۔ ابھی ایک رشتہ دار میرے گھر آئی تھی تو جو پوچھ رہی تھی کیا کیا اعمال ہوتے ہیں اور کیا چیزیں، میں نے پھر بتایا، میں نے کہا کوئی مخصوص اعمال نہیں ہے، کسی قسم کا مخصوص عمل ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ سے جو ہو سکتا ہے، لوگ صلاۃ تسبیح کی جو ہے نا پتہ نہیں جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا جو ہو سکتا ہے، جو آپ سے آسانی سے، یعنی استغفار ہو سکتا ہے استغفار کریں، جیسے آیا استغفار کریں، اللہ سے روزی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، جو پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب میں نے ایک مرتبہ کہا نا، پھر آگے ادھر ادھر ہو کے پھر کہا نہیں وہ فلاں نے ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ پہلی رکعت میں 4 رکعت پڑھنے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اتنے دفعہ اور قل هو اللہ احد پتہ نہیں 300 دفعہ اور یہ اتنے دفعہ۔ میں نے کہا دیکھو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اوت پیچھو لگ بنے وہ بات ادھر ادھر کر کے کہتے نہیں، پھر اگر اس میں میں نے کہا تم نے پتہ نہیں زبردستی مجھ سے منوانا ہے کہ تھوڑی جی ہاں کرا چاہنا بتوت بھجدی خوش تھی کہ ویسے بابا ٹھیک ہے، یعنی اس کا اتنا یعنی وہ ذہن بنا ہوا ہے نا کہ اس رات میں مخصوص اعمال کرے، پتہ نہیں ہے کس نے، میں نے اچھا میں نے کہا کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، کہتے فلاں پتہ نہیں کوئی فہرست ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دفعہ یہ پڑھو اتنے دفعہ، بھائی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جو چیزیں یہ فضائل ثابت ہیں، صحابہ کرام سے فضائل ثابت ہے۔ دوسری جو جیسے کہتے ہیں نا روزے میں اختلاف ہوتا ہے کہ جی روزہ کیا چیز ہے، اب اس میں علماء کی آراء ہیں اپنی، لیکن جو زیادہ تر صحابہ سے ثابت ہے نا اس عمل میں، ایک تو فضائل اگرچہ وہ ضعیف حدیثیں کچھ ضعف ہے لیکن کثرت سے ہیں نا، کثرت سے ہیں، تو اس لیے علماء نے ان کو قبول فرمایا کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اب جو روزہ رکھنا ہے جیسے کل کا روزہ ہے، تو اس میں بھی علماء کا جو سارا کچھ کر کے دیکھ کے سارا کچھ مستحب لکھا ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ مستحب ایسے کہ کبھی زندگی میں حضور نے ایک دفعہ کوئی عمل کر لیا ہو تو اس کو علماء نے مستحب، سنت تو ہے جو اکثر جس پہ دوام رہتا ہو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی، اچھا وہ یہ بھی پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ روزے کا کیا کروں، ہوں بھی کمزور تھوڑی سی بیمار، روزہ پھر روزہ جو سنت ضروری ہے، میں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے بار بار سمجھاتا رہا، لیکن اس طرح کے مجھے فون بھی آتے رہے اور یہ چیزیں کہ ایک چیز پہلے میں یہ بیان کر چاہوں جمعہ میں کہ ہم لوگ بدعات میں رسومات میں اتنے ہمیں آشنائی ہو گئی ہے نا کہ اب اگر کوئی سنت عمل بتاتا ہے نا ہمیں یقین نہیں آتا کہ نہیں، وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے اچھا وہ ہے اتنے چلو ٹھیک ہے وہ میں نہیں پڑھوں گی، پھر یہ بس یہی عمل کرنے ہیں، بس یہ 2 رکعت یہ پڑھ کے اور دعا مانگ کے بس اور کچھ نہیں کرنا۔ میں نے کہا کچھ نہیں کرنا، ثبوت نے میں کیا۔ پھر اس کے بعد روزے کی بات آئی، پھر میں نے یہ بتایا کہ مستحب کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آسانی سے رکھ سکتے فبیہا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی دوسرے مسلمان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کو یہ کہے کہ بھائی آپ کا روزہ نہیں ہے، بھائی یہ ضروری نہیں ہے روزہ۔ مستحب کا درجہ بالکل یہ ہے کہ آپ نے رکھ لیا اچھی بات ہے، نہیں رکھا کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی اللہ کی سے، یہ بھی واضح ہو جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن سنت وہ صحیح جو جیسے کہتے ہیں نا محققانہ جو علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ہے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ایام 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے ایام 20 جن کو کہتے ہیں۔ تو اگر مستحب نہ بھی ہوا تو اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، بالفرض اختلاف ہے شروع سے آ رہا ہے، تو اس میں یہ 14ویں، آج 14ویں کا دن ہے نا، 15ویں کی رات ہے، وہ جو روزہ مثلا جو اس 13ویں 14ویں 15ویں کے رکھتے تو 15ویں کا روزہ ہو جائے گا، وہ سنت میں آ گیا کہ نہیں، یہ وہی بنتی ہے نا ایام 20 کی، تو وہ آ جائے گا۔ تو رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مستحب سمجھ کے رکھیں، لیکن مستحب کو یہ درجہ نہ دیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے نہ رکھا تو صبح گھر والے اٹھ کر دیکھنے لگ گئے یہ تو کھا رہا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، اس کو دیکھنے، میاں بیوی کو دیکھ رہی ہے، بیوی میاں کو دیکھ رہی ہے، میں تو روزہ رکھا، تم نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ بھائی نہیں رکھے تو کوئی نکیر نہیں ہے، اس پر کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے رکھ لیا، اس سے یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کا درجہ کم ہوتا ہے، کوئی درجہ کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس رات کے فضائل میں بے شمار اور بھی بہت حدیثیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو میری جو گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، آپ حضرات سے، اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ہاں ساتھ تسبیح پڑھنی ہے، سنت سمجھ کے نہ پڑھیں، یہ نہ پڑھیں کہ ساتھ کرنی ہے خود اپنے انفرادی، اور جتنی آپ کی طاقت ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ رات 10 تک
جاگ سکتا ہے یا 11 تک عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے سو جائے، اس کے بعد تہجد کے اٹھ جائے۔ اس وقت اگر وہ کوئی بھی قرآن کی کوئی آیات پڑھ رہا ہے یا کوئی جو ہے نا، ہاں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں جب 15 شعبان کو میں نے آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے۔ میں نے کہا کہاں گئے ہیں؟ جب گئے تو بقیع غرقد، بقیع میں گئے ہوئے تھے کہ عائشہ ان کے لیے میں دعائے مغفرت کرنے آیا ہوں۔ تو یہ ان سے زندگی میں ایک مرتبہ یہ ثابت ہے وہاں جانا۔ تو وہاں اس رات میں اگر کوئی چلا جائے تو کوئی بات نہیں، یہ اس میں سنت میں آ جائے گا۔ تو یہ وہ اعمال ہے جو اب مسئلہ یہ ہے نا لوگوں کا، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں بیچارے، کہ کوئی مخصوص، اب لوگ چونکہ مخصوص چیزیں بھی ہوتی ہیں، کوئی اب جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنی دفعہ یہ ہے اور اتنی دفعہ یہ ہے اور یہ ہے اور 50 دفعہ سورۃ فاتحہ اور کل 50 دفعہ ہیں اور فلاں، پتہ نہیں کس نے یہ ترتیبیں بنائی ہیں، لکھ کے دی ہیں، وہ ایسے ان کی دماغوں میں جو فٹ ہو گئے ہیں، جو پرانی عورتیں ہیں خصوصاً، کیونکہ مجھے اس عورت نے تھکا دیا جو میری رشتہ دار ہے، مجھے خوب تھکا دیا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھتی ہے نا، یہ مجھ سے مطالعہ جو میں نے تیاری کرنی ہے اس سے بھی رہ جاؤں گا۔ ان کے ہاں یہ چیز پک جاتی ہے، یعنی ان کی یہ کوشش، تو بھائی یہ چیز ہے، یہ دین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس رات کو یہ بھی نہیں سمجھنا ہے ہلکا، اس میں خوب جتنی عبادت، استغفار، توبہ پوری امت کے لیے، اپنے لیے، اور کل کا روزہ جس کو طاقت اللہ دے، بہت فضیلت کی بات ہے، وہ رکھ لے۔ جس کے ہاں طاقت نہیں تو گھروں میں بھی یہ مسئلہ نہ ہو کہ صبح اٹھ کر بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے کہ باپ تو ناشتہ کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یا باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، میاں بیوی کو بھی، یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کسی نے نہیں رکھا تو اس کو یہ نہ کہو کہ اوہ ہو آپ نے روزہ نہیں رکھا، بھئی اس وقت آ جائے جب فرض رمضان کا روزہ ہو کہ بھئی آپ نے کیوں روزہ نہیں رکھا، کوئی عذر نہیں ہے تو اس میں آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، یا دوستوں کہتے یار آپ کو شرم نہیں آتی، کھا پی رہے ہو، بھئی کوئی بات نہیں ہے، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، بحث مباحثے کی بات نہیں ہے، تو اس میں بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں غلو سے بچائے، افراط و تفریط سے بچائے، اور صحیح جو راہ مستقیم ہے وہ ہمیں اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔